تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد صدق الله العظيم ان اللہ تعالی واحد احد لا شریک لہ۔ عقائد کے اندر آج ہمارا چونکہ دوسرا سبق ہے تو پہلے میں نے عقیدے کی اہمیت کو بیان کیا تھا، تو آج عقائد میں جو بنیادی چیز ہے یعنی عقیدہ توحید، آج اسی کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ، اسی پر گفتگو کروں گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ کہنے کی، آپ سب کو اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ قرآن مجید میں کئی بار اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی وحدانیت کے حوالے سے، جیسے کہ سورہ اخلاص کے اندر بالکل واضح لفظوں میں موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ عقیدہ توحید کے حوالے سے اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو بالکل آسان لفظوں میں، بالکل واضح انداز کے اندر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ توحید یہ 5 چیزوں کا نام ہے۔ بنیادی چیز یعنی اول کیا ہے؟ توحید کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان اللہ تعالی واحد احد لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت اکیلے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ معنی یعنی اللہ واحد، اللہ واحد ہیں الوہیت کے اعتبار سے، الوہیت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ واحد ہیں ربوبیت کے اعتبار سے، یعنی اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کو رب، کسی اور کو خالق، کسی اور کو خدا نہیں مانیں گے۔ نمبر 3، اللہ واحد صفات کے اعتبار سے، یعنی اللہ رب العزت واحد ہیں، صفات میں اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شامل نہیں ہے، جیسا کہ مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، اسی طرح میں غیب کا جاننا، قادر مطلق ہونا، یہ اللہ کا خاصہ ہے، یہ صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں، اس میں کوئی اور شامل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ تو وحدہ لا شریک، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ قادر مطلق، اللہ عالم الغیب، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ ہوئے واحد، یعنی کس اعتبار سے؟ اللہ واحد ہیں الوہیت کے اعتبار سے، اللہ واحد فی توحید فی الالوہیت اسے کہہ دیتے ہیں۔ نمبر 2 توحید فی الربوبیت، نمبر 3 توحید فی الصفات۔ آگے ہے ولا شیء مثلہ، ولا شیء مثلہ، یعنی اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن میں تو ہم نے دیکھا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، وہاں پہ مثال دی جا رہی ہے، لیکن قرآن میں دوسری جگہ یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مثال نہ دو، اللہ کی مثل نہ دو۔ اب جب تک ہم کوئی بھی بات مثال سے نہیں سمجھائیں گے سمجھ نہیں آئے گی۔ تو مثل سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر مثال سے منع کیا جا رہا ہے، لیکن وہاں قرآن مجید کے اندر مثال تو خود اللہ دے رہے ہیں، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات، یہ نور کی مثال کیا ہے؟ یہ طاقت ہے، مثال دی جا رہی ہے سمجھانے کے لیے، لیکن اللہ کی مثالیں نہ بناؤ، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی فضول میں مثالیں نہ بناؤ، جیسا کہ لے کر کے کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے الہ ہیں، تو چھوٹے الہوں کا سہارا لے کر ہم بڑے الہ تک پہنچیں گے۔ اس کو اب بندہ یہ کہے کہ جی ہم نبی کو الہ مان لیں، ہم ولی کو الہ مان لیں، ہم کسی نیک آدمی کو الہ مان لیں کہ ان کو سہارا لے کر کے، ان کی تصویریں لے کر کے ہم اوپر اللہ تک جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے منع فرمایا کہ ایسی بیوقوفانہ، ایسی جاہلانہ مثالیں اللہ کے لیے نہ بنائیں۔ تو تیسری چیز ہے ولا شیء یعجزہ، پہلے نمبر توحید، نمبر 2 ولا شیء مثلہ، اللہ کی مثل کوئی نہیں، تیسری چیز ہے ولا شیء یعجزہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کو عاجز کر دے۔ اللہ کو عاجز کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کام کا ارادہ کر لیں، کائنات کی ساری طاقتیں، کائنات کی ساری جرتیں، کائنات کے سارے افراد، کائنات کے سارے جنات، کائنات کے ساری مخلوقات مل جائیں، اللہ کے اس ارادے کو ختم نہیں کر سکتے، اللہ کے اس کام کرنے والے ارادے کو توڑ نہیں سکتے۔ اللہ کسی کا کام بنانا چاہے کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اللہ کسی کا ختم کرنا چاہے تو کوئی بنا نہیں سکتا۔
جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی پیاری مثال ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ میں نے رب کو کیسے پہچانا، تو فرماتے ہیں کہ کام کرنے کے سارے اسباب موجود ہوں پھر بھی وہ کام نہ ہو رہا ہو، تو جو غائبی طاقت اس کام کو نہیں ہونے دے رہی وہ اللہ کی ذات ہے۔ کمال درجے کا علم اور تدبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور چوتھی چیز ہے ولا الہ غیرہ۔ ولا الہ غیرہ یعنی اللہ کا غیر کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غیر سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت تو ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ولا الہ غیرہ، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی غیر الہ نہیں ہے۔ جیسا کہ لا الہ الا اللہ میں کیا ہے، پہلے نفی کی تلوار لگتی ہے، وہ تلوار مشکل کشا پہ بھی چل رہی ہے، وہ حاجت روا پہ بھی چل رہی ہے، وہ داتا گن شکر پہ بھی چل رہی ہے، وہ داتا فرید پہ بھی چل رہی ہے، وہ جناب ہر قسم کے داتاؤں پہ چل رہی ہے۔ لا الہ کی تلوار، لا کی تلوار ہر ایک پر چل گئی، بتوں پہ چل رہی ہے، سورج پہ چل رہی ہے، چاند پر چل رہی ہے، ستاروں پہ چل رہی ہے، آگ پر چل رہی ہے۔ کسی نے آگ کو پرستش بنا لیا، کسی نے سورج کو خدا بنایا، کسی نے چاند کو بنایا، ان سارے خداؤں پہ تلوار چل گئی، اور آخر میں جو بچا وہ الہ یعنی اللہ۔ لا الہ، ہر الہ پہ تلوار چل گئی، بچنے والا کون ہے؟ الا اللہ یعنی اللہ۔ تو ولا الہ غیر، اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیر کوئی نہیں ہے۔ پانچویں چیز ہے قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء، یعنی اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا اور اللہ کے بعد بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ اس کو آسان لفظوں میں سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قدیم ہے کہ بغیر ابتدا کے، اللہ ایسی قدیم ہے بغیر ابتدا کے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے بغیر انتہا کے۔